السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: غار سور سے مکہ کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور سے مکہ 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت انفال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے۔ سوال: شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب: شرک کا متضاد لفظ توحید ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کے نام موجود ہیں۔ سوال: غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہادی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہادی لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: سلطان الحدیث کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سلطان الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ سوال: قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم سن 5 ہجری میں ہوا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے پانی کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے پانی بدھ کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: کیا پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔
سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ جواب: قرآن پاک سورۃ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے۔ سوال: اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کون سے الفاظ سکھائے؟ جواب: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیر علیہ السلام ہیں؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا۔ سوال: بتائیے یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 بچوں کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں؟ جواب: یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال: حضرت علی نے قلعہ قموس کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا، اس دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ جواب: اس دروازے کے متعلق مشہور تھا کہ 70 آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے۔ سوال: اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب: اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام میں ہوئی؟ جواب: وادی بیت لحم میں ہوئی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور یہی قول مشہور ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تھا۔ سوال: العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب: العصر کے معنی وقت، نماز عصر اور زمانہ ہیں۔
سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں روزہ توڑ دیا تھا۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو دین کو مون ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے؟ جواب: بغض وہ گناہ ہے جو دین کو مون ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ سوال: مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی؟ جواب: مسجد نبوی کی زمین حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے خریدی۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے کون گزریں گے؟ جواب: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سوال: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو اطلاع کی؟ جواب: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کفار کو اطلاع کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہ طور پر ہے۔ سوال: جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب: جہنم میں گناہ گاروں کو نہایت گرم چشمہ کا پانی پلایا جائے گا۔ سوال: زمین اول کا نام کیا ہے؟ جواب: زمین اول کا نام ادیمہ ہے۔ سوال: عورت کے جسم کا کون سا حصہ مرد کو پسند نہیں ہوتا؟ جواب: عورت کے جسم کا حصہ زبان مرد کو پسند نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں آتی تھیں۔ سوال: توحید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ جواب: توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ سوال: زبور اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟
جواب: زبور اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن حبش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: کس حالت میں شوہر کا بیوی کو جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: شوہر کا بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سوال: مکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب: مکہ کا پرانا نام بکہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب: ریکارڈ ہے، جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوال: ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب: ایک انسانی جسم میں 6 بار روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال: بددعا دینے والا کس مشکل میں پڑ سکتا ہے؟ جواب: حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ کو بددعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بددعا دو، نہ اپنے خادموں کو بددعا دو، اور نہ ہی اپنے مال کو بددعا دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یوں تمہاری بددعا قبول ہو جائے۔ سوال: غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھے؟ جواب: ایک مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: وادی سینا کیوں مشہور ہے؟ جواب: بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو کر اس وادی میں داخل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔